یہ دو رخی جو اسلام ہے نا، یہ اللہ کو قطعی پسند نہیں ہے۔ منافق ہوتا ہے نا، منافق منہ سے کچھ کہتا ہے اندر کچھ ہوتا ہے، ادھر کچھ کہا ادھر کچھ کہا، اسے کہتے ہیں منافق۔ مسلمان یا تو مسلم ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے۔ منافق مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ اسلام کی شان ہے۔ بیسیکلی منافق جو ہے یہ صفت ہے یہودیوں کی۔ بیسیکلی ایسا ہے نا، قرآن مجید میں یہودیوں کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ یہ کام کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام کے پاس آتے بظاہر مسلمان بن کے، اور اصل میں آتے تھے جاسوسی کرنا، نمازیں بھی پڑھتے تھے ساتھ کھڑے ہو کے، تھے یہودی، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے آتے تھے، جاسوسی کرنے کے لیے آتے تھے۔ تو ان کی صفت بیان کی گئی کہ یہ منافقانہ صفت ہے، سامنے آ کے کلمہ پڑھتے ہیں، آتے جاسوسی کرنے کے لیے، نماز بھی صاف پڑھتے ہیں کھڑے ہو کے، اور پیچھے جا کے پھر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، یہ منافق ہیں۔ تو ہمیں جو پہچان بتائی گئی کہ اپنے پتہ چلا کہ منافق کا کام کیا ہوتا ہے۔ منافق دو زبان والا، ان سے کچھ کہا ان سے کچھ کہہ دیا، زبان پہ کچھ تھا اور دل میں، زبان پہ تو میری جان آپ پہ قربان ہے، اور دل میں چل نکل گیا۔ سامنے والے کو کیا پتا، یہ تو جھکے پاؤں کو ہاتھ لگا رہا تھا، لیکن اس کے دل میں کیا تھا۔ تو اس منافقانہ صفت کو سامنے والا جانے نہ جانے وہ تو جانتا ہے۔ منافق سامنے والے سے چھپ سکتا ہے، لیکن پروردگار عالم کی نگاہ سے تو نہیں چھپ سکتا۔ تو اصل جو منافقانہ صفت ہے وہ ہے کس کی؟ یہودیوں کی۔ اور یہودی زمین کے اوپر وہ قوم ہے جس کو اللہ نے لعنتی قرار دیا۔ کس فرمائے یہ یہودی ہے نا، اسرائیلی، اللہ کی طرف سے یہ قیامت تک ان پر لعنت ہے، قیامت تک۔ کیوں کہ انہیں بے شمار انبیاء کرام کو قتل کیا ان لوگوں نے۔ یہ قاتل لوگ ہیں، یہ قاتل لوگ ہیں۔ ابھی بھی فلسطین کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، روزے کی حالت میں قتل عام شہید کر رہے ہیں ان کو۔ تو یہ بری صفت تو ان کی ہے۔ تو ہمیں باور کرایا گیا کہ تم تو مسلمان ہو۔ مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ دو زبانیں رکھے، وہ اپنی ایک حالت میں رہ کے بھی دو حالتیں اپنائے، نہیں۔ تم مسلمان ہو، تم یا تو مسلمان ہو یا پھر منافق ہو۔ منافق تم ہو نہیں سکتے کیونکہ تم مسلمان ہو۔ تو اس صفت کو اپنے اندر مت آنے دو جو یہودیوں کی ہے۔ اصل منافق وہ ہیں، یہ ان کی صفت ہے، یہ ان کی برائی ہے۔ اس برائی کو اپنے اندر مت، اگر آ گئی تو نکال کے باہر پھینکو، کیونکہ تم مسلم ہو، تم تو آخری رسول کے ماننے والے ہو، ایک خدا کے ماننے والے ہو۔ تمہارا اس صفت سے کیا معاملہ ہے، تمہارا اس برائی سے کیا لینا دینا کہ تم دو زبانیں رکھو، اس سے کچھ بولو اس سے جا کے کچھ بولو۔ اب یہ اتنا عام ہو گیا ہے، یہ کام اتنا عام ہو گیا ہے کہ اس فقیر نے کہا نا کہ اب اس کام کا نام بھی فنکاری پڑ گیا ہے۔ یعنی ہم نے ان سے کچھ کہا، ٹھیک ہے، اور پھر ان کی جا کے ان کو رپورٹ دی کہ ان کو تو میں نے ایسا مسئلہ لگایا نا کہ میری پوری میری باتیں یقین کر لی، آپ بے فکر رہیں، آپ بے فکر رہیں، ان کا تو میں نے کام اتار دیا۔ اور یہ میں نے کیا کہا، یہ تو فنکاری ہے کہ اس بندے کو پتہ ہی نہیں چلا ہم نے کیا اس کے ساتھ۔ جب منافقانہ صفت کا نام فنکاری پڑ جائے اور کرنے والا اسے تفریح لے، آج ہر دوسرا بندہ یا تیسرا بندہ چوتھا بندہ، ایمان سے بتاؤ کون سا محلہ کون سا گھر خالی ہے اس عادت بد سے میں مبتلا ہے۔ ہم گھر کے باہر محلے میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے جو ہوتے ہیں نا سینے بہت سارے، ان کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ محلے میں بیٹھ کے دیکھنا کہ اس گھر میں سے کون نکل رہا ہے، اس گھر میں کون جا رہا ہے۔ کیا کام ہے آپ کا؟ کیوں آپ بدگمانی پیدا کر رہے ہیں؟ اپنی ذہن میں لڑایا، اس کے گھر میں کون گیا، کون نکل کے آیا، کتنی دیر ٹھہرا، اور جا کے چار کو بتا دیا۔ سارے دن بھر اس کا کام ہی یہی۔ وہ سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کی ضرورت ہی نہیں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دو تین رکھ لیں آپ، ان کی یہ ہابی ہے۔ یہ بہت بڑا وبال ہے، بہت بڑا وبال ہے۔ کسی کے بارے میں اس طرح بدگمانی پیدا کرنا، کسی شریف آدمی کی عزت کو اچھالنا، یہ بہت بہت بڑا وبال ہے۔ تو رسول اللہ کی تعلیمات یہ نہیں ہے۔ ہمیں نماز یہ نہیں سکھاتی، ہمیں روزے یہ نہیں سکھاتے
ہم حج کر کے آئیں، ہمیں حج یہ نہیں سکھاتا، عمرے کر کے ہم حجی بھی ہیں، ہم نمازی بھی ہیں، ہم غازی بھی ہیں، اور یہ ساری برائیاں بھی ساتھ چل رہی ہیں۔ تو پھر نماز، حج، روزے، عبادت آتی ہے سکھانے کے لیے، سحری افطاری کھانے کے لیے صرف نہیں۔ کیوں بھوکا پیاسا رکھوائے؟ تاکہ تمہیں اپنے مسلمان بھائیوں کی جن کے پاس کھانے کو نہیں، ان کی بھوک کا پیاس کا احساس ہو۔